دنیا کے اے مسافر منزل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے انسان کو بنایا ہے اور وہ انسان مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہا ہے، ظاہری سی بات ہے جب ہم نے اپنے ہاتھ سے اگر کوئی کھلونا بنایا ہوگا یا کوئی ایسا پالتو جانور جس کو ہم نے بچپن سے پالا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر کسی اور کے پاس چلا جائے، ظاہری سی بات ہے دل دکھے گا کہ یار میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو اتنا بڑا کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3-4 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہمارا کیا کام ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اب اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے. تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر اسے گناہ ہو گیا چلو اس کو میں تھوڑی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں تو تاکہ یہ اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہی اپنی طرف سے بات کہوں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو خوف سے بھی، بھوک سے بھی، اور کسی کی جان لے کر یا کسی کے اوپر کسی اس کے یعنی کہ جو اس کا پسندیدہ بندہ ہے یا پسندیدہ اس کا شخص ہے، کوئی بھی ہے، رشتہ دار ہے، تو میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف دے کر اس کو آزماتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. اگر وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آزمائش دی ہے، اس کو تکلیف میں ڈالا ہے، وہ تب بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نعم بدل دیتے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور نہیں دے سکتا. یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہی دینا، لیکن جب آزمائش میں ڈال کے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اس کے لیے دوہرا اجر ہو جاتا ہے. ایک وہ کہ وہ آزمائشوں پر صبر کرتا رہا، دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے ہٹا نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا کہ یار میں پریشانی میں پڑ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری سنتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، میں دعا مانگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں،
پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنتے، آج کے بعد میں نے عبادت نہیں کرنی استغفر۔ اور کوئی شخص اس طرح کہہ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہوتی ہے یا جو اس کو آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اس کو نکالتے نہیں ہیں، اس کو ایسا پھنسا کے رکھتے ہیں، پھر پھنسانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے پاس لے لیتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ تمہاری گناہوں کا صلہ ہے جو تم بھگت رہے ہو، یا اگر میں تمہارے پر کسی قسم کی آزمائش ڈالی ہے تو تمہارے گناہوں بخشنے کے لیے ڈالی ہے، تو تم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں میں نے اس طرح نہیں کرنا، میں نے عبادت ہی نہیں کرنی، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے کفار آ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کے لیے 100 لال اونٹوں کا انعام ہے، تو اگر ہمیں پکڑ کے لے گئے تو یہ تو ہمیں مار دیں گے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، گھبراؤ نہ، ڈرو نہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جس شخص کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے تو وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، جیسا بھی ہو، جس طرح میں نے نماز کے اندر بھی پہلی رکعت میں جو جہاں سے سٹارٹ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو خوبصورت سا طریقہ، صبر کرو اور نماز ادا کرو۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ میں وہ راستہ بھی آتا ہے جو یعنی کہ برائیوں سے بچ کر ہم اچھائیوں کی طرف جا رہے ہیں، سیدھا راستہ میں وہ راستہ بھی آتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو میں آپ کی اس راستے سے ڈائیورٹ نہ ہو جاؤں، میں صرف اور صرف آپ کے راستے پر چلتا رہوں، آپ کے راستے سے پھر نہ جاؤں میں، اس راستے میں یہ راستہ بھی آتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے سے مانگ رہا ہے، یہ شخص میرے سے مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب رکوع میں جاتے ہیں، سجود میں جاتے ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے پھر مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ آپ تو عظیم ہیں، اے اللہ آپ تو اعلیٰ ہیں، آپ پاک ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان میں ہم جو دعا کرتے ہیں اس میں بھی یہی آتا ہے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں رزق عطا فرما۔ اس کے بعد جب تشہد میں ہم دعا مانگتے ہیں اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں بخش دے۔ جب ہم یہ دعا بار بار مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کا توبہ کرنا، انسان کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 نہیں 2 نہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں نیکیاں دیتے ہیں اور وافر مقدار میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے رہیں گے، جب ہم اس بات پر عمل کرتے رہیں گے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، صرف اور صرف مجھ سے مانگتے رہو۔ اگر مجھ سے مانگتے رہو گے تو پھر بہت زیادہ ملے گا، اور وہاں سے ملے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں گے، ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جو ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتے، باتیں تو بہت بڑی بڑی بنائیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے، تم یہ کام کرو، ہم یہ کر دیں گے، تم جو بھی وہ کچھ بھی کہہ دیں تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کچھ اگر گناہ ہو گیا، اب کوئی انسان ایسا نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے سے گناہ ہو گیا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ میں نے کام غلط کیا، یا میں یہ کام کرنے والا ہوں، میں یہ کام غلط کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرتے ہو نا، اس کے لیے بھی میں تمہیں 10 نیکیاں دوں گا۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں فمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم چھوٹی سی نیکی کرو گے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ اب ہم نے چھوٹی نیکیاں کرنا چھوڑ دی کہ یار چھوٹی نیکی کریں گے، چھوٹی سی نیکی ہے، کوئی بڑی نیکی آئے گی پھر دیکھ لیں گے، اور جب بڑی نیکی آتی ہے تب کہتے ہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چھوٹے گناہ سے بچو گے میں تمہیں بڑے گناہ سے آٹومیٹکلی بچا لوں گا. تو لیکن ہم چھوٹا گناہ سمجھ کے کوئی نہیں چھوٹا گناہ ہے بعد میں دوبارہ معافی مانگ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح معاف نہیں کرتا کہ جب انسان جان بوجھ کے گناہ کر کے پھر کہتا ہے چھوٹا گناہ ہے تو پھر وہ گناہ کر کے چھوٹا گناہ وہ پھر ایک چھوٹا گناہ بہت بڑی قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. وہ چھوٹا گناہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. پھر بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اگر گناہ کر لیا تو توبہ مانگ لو میرے سے, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ مانگ لو میرے سے, نماز ادا کرو, عبادت کرو, دعائیں مانگو, ہاتھ اٹھاؤ, رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ کے میرے سے مانگو, میں تمہیں دینے والا ہوں. میں نے اور کس کو دینا ہے؟ تمہیں دینا ہے. تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو تم لوگوں کو ہی دینا ہے. مجھ سے مانگو تو صحیح. اور ہم نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ بعض لوگوں کے دماغ میں صرف اور صرف ایک یہ بات ہمارے یعنی کہ رہتی ہے کہ میں نے اگر کوئی گناہ کر دیا ہے تو میں توبہ مانگوں گا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کہ نہیں معاف کرتے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں. تمہاری دعا اور کسی نے قبول نہیں کرنی. جا کے قبروں پہ سجدہ کریں دعا قبول ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, آپ کو کیا بچائے گا؟ وہ شخص جو قبر میں لیٹا ہوا ہے, پتہ نہیں کب سے لیٹا ہوا, اس کی وہ جو مٹی ہے جس میں مٹی میں مٹی ہو گیا وہ بھی وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے, کیڑیاں لے گئیں جو بھی لے گئے وہ بھی وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے جس سے مانگ رہے. وہ تو نہیں کچھ دے سکتا, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, ہمیں کیا دے. اور پھر جا کے اگر ہم کسی دربار میں جا کے ہم اس سے نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں, اس کو دے کے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس نے کہہ دینا جاؤ تمہارا بھلا ہو جائے. ہوا کا بھلا کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانے سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا. اور کسی کا ہوتا ہے تو آ کے بتائے کہ میرا یہ فلاں ہوا, میرا فلاں ہوا. کسی کا بھی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتے. لیکن جب کوئی انسان لوگوں سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ میرا اور تیرا رشتہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر تھوڑی بہت مشکلات آئیں گی. وہ کیوں؟ وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. کبھی یہ بھی کہہ کے دیکھیں کہ اے اللہ مجھے بخشش دے دے. کبھی یہ بھی کہہ کے دیکھیں اے اللہ مجھے بخشش دے دے. ہم ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں معذرت کے ساتھ, جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت فرما, لیکن نماز ہم نہیں ادا کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا گھر اتنا بڑا ہو, مجھے مال دے, مجھے یہ دے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے نہیں آئیں گے, نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہم امید نہیں رکھیں گے, تو کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیں گے. لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرو, گھبراؤ نہیں, ڈرو نہ کسی بھی تکلیف سے. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لازمی رحمت کرے گا. یہ بات تو مختصر سی ہے, جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں مختصر سا درس دوں گا. بات مختصر سی ہے لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی ہمیں پریشانی نہیں آئے گی. اگر پریشانی آ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے حل بتایا, اس حل پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مشکلات ہیں تمام مشکلات سے نکال دیں گے. یہ میں نے آج جو میں نے درس دیا, یہ میں نے کیوں دیا ہے سب جانتے ہیں جو ادھر سارے بیٹھے ہیں, کہ کافی دنوں سے اپنے بیٹے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوشی سے نوازا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دن بیمار رہا, ہاسپٹل میں بھی رہا. آپ سب جانتے ہیں جو روز الحمدللہ اس کے لیے دعا کرتے رہے. اور بہت سے لوگوں نے, دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے سب دعائیں کرتے ہیں,
ایک وہ عزت جو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، پیسوں سے کبھی عزت نہیں ملتی یا کوئی رتبے سے کبھی عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جس کی لوگ عزت کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے آپ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندے کے لیے یہ دعا کرنی ہے۔ تو الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ سب نے اتنی دعائیں کی، مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو محمد المیر کو شکر اللہ کا صحت یابی عطا فرمائی، اور وہ خیر و عافیت سے اب اپنے گھر آ چکا ہے الحمدللہ۔ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو اسی لیے میں نے اس درس کا، اس بات کا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین ہو اور اللہ تعالیٰ پر ہی صرف اور صرف ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس رحمت سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور لازمی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جہاں پہ بھی ہیں، ہاسپٹل میں، گھروں میں بھی، جہاں پہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دعا کریں جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاؤك ألا يغادر سقما، یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہاسپٹل میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا کر کے ان کو اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے کر آئے۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امتحان ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے تمام امتحانات میں سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خیر ہمیں تو یاد نہیں ہے، اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے بیت جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اے اللہ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو ہمارے دلوں میں ہیں اے اللہ نیک خواہشات اے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو نیک خواہش دل میں رکھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی بڑا ہو جائے، اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آپ سے بہتر امام عالم انشاءاللہ تعالی بناؤں گا، اور صرف آپ کے راستے کے لیے اس کو امام اور عالم انشاءاللہ تعالی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اے اللہ جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ دار، ان کے والدین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله۔